بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو 9th کلاس کمپیوٹر کے بچوں کے لیے ہے۔ اس میں ہم چیپٹر نمبر 6 کو ڈسکس کریں گے، جس میں ڈیٹا سائنس، ڈیٹا گیدرنگ، ڈیٹا آرگنائزیشن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، ڈیٹا ویژوائلائزیشن کے ٹولز اور ڈیٹا انالیسس پر بات کریں گے۔ تو بات کرتے ہیں ڈیٹا سائنس پہ۔ اب ڈیٹا سائنس جو ہے یہ امپورٹنٹ موسٹ فیلڈ بن چکی ہے آج کی دنیا کی، بیکاز ایوری تھنگ اراؤنڈ یو، آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس، آپ کی جو ایپس ہیں، آپ کے جو سافٹ ویئرز ہیں، آپ کے جو ای کامرس کے پلیٹ فارمز ہیں، یہ سب کے سب ڈیٹا پیٹرنز کو ریڈ آؤٹ کر کے ان الگوریدمز پر کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیٹا کیا ہے۔ ڈیٹا را فیکٹس اینڈ فگر کلیکٹڈ اباؤٹ اینی آبجیکٹ، کہ آپ کسی چیز کے بارے میں جب پوچھ گچھ کرتے ہیں، جب کوئی فیکٹس اکٹھے کرتے ہیں تو اس کو ڈیٹا کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کے کلاس روم میں کھڑے ٹیچر نے آپ سے آپ کے میتھ کے مارکس پوچھے ٹیسٹ میں، اور 100 بچوں نے اپنے اپنے مارکس جو ہے وہ ٹیچر کو پاس سبمٹ کروا دیا کہ میرے اتنے نمبر آئے ہیں، میرے اتنے، میرے اتنے، میرے اتنے۔ تو یہ انہوں نے کیا کلیکٹ کیا؟ آپ سے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں 2 بچوں کو مارکیٹ میں بھیج دوں کہ جائیں بیٹا آج کے دن کے آم کے پھل کا ریٹ پتہ کر کے آئیں، اب وہ 10 دکانوں سے آم کا ریٹ لے کر آ جاتے ہیں پرچی پہ لکھ کے، تو یہ وہ کیا اکٹھا کر کے لائے ہیں؟ ڈیٹا اکٹھا کر کے لائے ہیں۔ یہ ان پروسیسڈ فارم آف کلیکشن آف فیکٹس ہے۔ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی فارمولا نہیں لگایا گیا، ابھی کوئی پروسیسنگ نہیں کی گئی۔ یہ نمبرز کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، یہ ورڈز کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی میئرمنٹ ہو سکتی ہے، یہ کوئی مشاہدہ ہو سکتا ہے، یہ امیجز ہو سکتے ہیں، یہ آڈیو یا ویڈیو ہو سکتا ہے۔ ڈیٹا کے سورسز مختلف ہو سکتے ہیں۔ جب آپ ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں تو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے یوزفل انفارمیشن میں۔ پروسیس سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہماری مثال میں ہم نے 100 بچوں کے میتھ کے مارکس کلیکٹ کیے، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ اس میں سے کتنے بچے پاس ہیں، کتنے فیل ہیں۔ فار ایگزامپل میں اس ڈیٹا کو سارٹ آؤٹ کر لیتا ہوں ہائیسٹ مارکس سے لوسٹ کی طرف، اور ان کی پرسنٹیجز جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لیتا ہوں۔ اب میں بتا سکوں گا کہ اس میں سے کتنے بچے پاس ہیں اور کتنے بچے فیل ہیں۔ اس کے ساتھ ہم سیریل نمبر کا کالم بنا لیتے ہیں، اور بھی زیادہ آسانی سے بتا سکیں گے کتنے بچے پاس ہیں، کتنے فیل ہیں، کتنے بچے 80% سے اوپر ہیں، کتنے بچے 50% سے اوپر ہیں۔ تو ہم نے تھوڑی سی پروسیسنگ کر کے اس ڈیٹا پہ اس کو کنورٹ کر لیا یوزفل انفارمیشن میں۔ اب ڈیٹا کی جو ٹائپس ہیں ان کو 2 بڑی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا، ایک کوالیٹیٹیو ڈیٹا اور دوسرا کوانٹیٹیو ڈیٹا۔ جو کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہے وہ نمبرز میں نہیں ہوتا، وہ لیبلز میں ہوتا ہے، وہ کریکٹرسٹکس بتاتا ہے، وہ کوالٹیز بتاتا ہے اباؤٹ اینی آبجیکٹ۔ تو اس کی جو کوالیٹیٹیو ڈیٹا کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ یہ آپ کو ڈسکرپشن بتائے گا، یہ آپ کو نان نومیرک انفارمیشن دے گا، یہ کیٹاگوریکلی ایٹریبیوٹس بتائے گا آپ کو۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ علی جو ہے وہ اسد سے قد میں بڑا ہے۔ اب قد میں بڑا ہے، کتنا بڑا ہے یہ نہیں بتایا گیا، کوئی نومیرک فگر نہیں دی گیا، تو اس کو کوالیٹیٹیو ڈیٹا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ علی محمد سے زیادہ ذہین ہے۔ اب زیادہ ذہین ہے، کتنے پرسنٹ ذہین ہے، کتنے نمبر زیادہ ذہین ہے، یہ نہیں بتایا گیا، اس کو کوالیٹیٹیو ڈیٹا کہیں گے۔ کوالیٹیٹیو ڈیٹا میں نان نومیرک ڈیٹا، جس کو آپ ورڈز، لیبلز یا سمبلز میں ظاہر کرتے ہیں، یہ ایٹریبیوٹس بیان کرتا ہے، یہ کوالٹیز بیان کرتا ہے، جس کی ایگزامپلز میں آپ کے اسٹوڈنٹ نیمز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیٹاگوریکل ڈیٹا بھی کوالیٹیٹیو میں آتا ہے۔ کیٹاگری کی بنیاد پر کوالیٹیٹیو ڈیٹا کیسے ڈیوائیڈ کرتا ہے کیٹیگریز میں؟ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں ٹائپس آف فروٹس، ٹھیک ہے، فروٹس کی کیٹیگریز بنا دیتے ہیں آپ، تو یہ کیٹاگوریکل ڈیٹا ہو جائے گا۔ اس کے برعکس جو سیکنڈ کیٹیگری ہے وہ ہے کوانٹیٹیو ڈیٹا۔ کوانٹیٹیو ڈیٹا میں آپ اپنے ڈیٹا کو نمبرز کی فارم میں ریکارڈ کرتے ہیں، میئر کرتے ہیں، اماؤنٹ نکالتے ہیں، کوانٹیٹی نکالتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کا ڈیٹا ہے کوانٹیٹیو ڈیٹا،
یہ انویریبل ہوتا ہے, یہ تبدیل نہیں ہوتا, نمبرز کی فارم میں ریکارڈ کیا جاتا ہے. اس کی جو مین کریکٹرسٹکس ہے, خوبی ہے, وہ ہے بینگ نومیریکل, بینگ میئریبل, بینگ کاؤنٹیبل, بینگ ایرتھمیٹیکل, کہ نمبرز کی فارم میں آپ نے ریکارڈ کیا ہے. فار ایگزامپل, اسی ایگزامپل کو ہم ماڈیفائی کرتے ہیں کہ علی عبداللہ سے 5 سینٹی میٹر قد میں لمبا ہے. دوسری جو ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی تھی کہ علی کے محمد سے 10% مارکس زیادہ ہیں, 10% نمبر زیادہ ہیں, یا 10 نمبر زیادہ ہیں, تو یہ ایگزیکٹ آپ کو کوانٹیٹیو ڈیٹا دے رہا ہوتا ہے. ہائٹس, آپ کے ویٹس, آپ کے ٹیسٹ کے سکورز, یہ نومیریکل میں آتے ہیں. میئریبل ڈیٹا میں کوانٹیٹیو ڈیٹا جو ہے اس میں آپ کی لمبائیاں, آپ کے ٹمپریچر میئر کرنا, آپ کی وڈتھ میئر کرنا, ایریا میئر کرنا, والیوم میئر کرنا, اس طرح کے ڈیٹا کو میئریبل ڈیٹا میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح کاؤنٹیبل ڈیٹا, کاؤنٹیبل ڈیٹا وہ جس میں آپ نمبرنگ میں کاؤنٹ کرتے ہیں, ڈسکریٹ نمبرز ہوتے ہیں, ڈیسیمل نمبر نہیں آتے اس میں, پوائنٹ والے نمبرز نہیں آتے, جیسے نمبر آف اسٹوڈنٹس ان اے کلاس, نمبر آف پینس آن اے ٹیبل, نمبر آف کارز ان اے شو روم, ٹھیک ہے, نمبر آف لائٹس ان اے روم, نمبر آف فینز ان اے روم. تو یہ کاؤنٹیبل ڈیٹا ہو گیا. اور پھر آ جاتا ہے آپ کا ایرتھمیٹیکل ڈیٹا. تو کوانٹیٹیو ڈیٹا جو ہے اس کو ایرتھمیٹک آپریشنز میں استعمال کیا جاتا ہے, جیسا ملٹیپلائی کرنے کے لیے, ڈیوائڈ کرنے کے لیے, کوئی اینول اسکول فیس آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے جو آپریشنل ڈیٹا ہے وہ ایرتھمیٹیکل ڈیٹا ٹائپ میں آ جائے گا. اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے آرگنائزنگ اینڈ اینالائزنگ ڈیٹا, کہ جب آپ ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو اس کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ڈیٹا کا انالیسس کریں, بغور معائنہ کریں, تجزیہ کریں, تاکہ اس کی بنیاد پہ ہم کوئی ڈیسیژنز لے سکیں. اب آرگنائز کرنا پڑتا ہے ڈیٹا کو انالائز کرنے سے پہلے. جب آپ نے کسی ڈیٹا کو بغور معائنہ کرنا ہے, سمجھنا ہے, تو اس سے پہلے اس کو ترتیب لگانا سسٹمیٹیکلی بہت ضروری ہے. جب آپ ڈیٹا کو اچھے سے آرگنائز کریں گے تو اس میں ایررز آنے کے چانس کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے, ڈیٹا کی کلیئرٹی بڑھتی چلی جائے گی. فار ایگزامپل, آپ کے پاس لسٹ آف اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کے ٹیسٹ کے سکورز ہیں. اب جب تک آپ نے اسے آرگنائز نہیں کیا تو اس وقت تک یہ ایک میسی فارم آف ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے. آپ کیا کریں کہ آپ اس کو نیٹ اینڈ کلین نمبرنگ کے حساب سے آرگنائز کر لیں, تو اس کے بعد وہی ڈیٹا نیٹ اینڈ کلین اور مسٹیک سے پاک ہو جائے گا, ایرر اس میں کم ہو جائیں گے. اب ڈیٹا آرگنائزیشن کے فائدے کیا ہیں, کیوں یہ امپورٹنٹ ہے, کیا اس کے یوزیج ہیں. جو پراپر آرگنائزیشن آف ڈیٹا ہے, اٹ سیوز یور ٹائم, آپ کا ٹائم بچتا ہے آرگنائز کرنے کے بعد. جیسے کہ آپ نے اپنے کمرے میں آپ کی کتابوں کی الماری ہو, اس میں بکس بکھری پڑی ہوں, تو بہت مشکل ہے ڈھونڈنا. اگر اسی کو آپ آرگنائز کر لیں کہ یہ میرے سائنس سبجیکٹس کی بکس ہیں, یہ میرے آرٹ سبجیکٹ کی بکس ہیں, یہ میری گرامر بکس ہیں, یہ میری نوٹ بکس ہیں, یہ میرے ٹیسٹ رجسٹرز ہیں, یہ میرا اسٹیشنری کا سامان ہے جس میں پین پینسل وغیرہ ہے. اب آپ کے پاس ڈیٹا آرگنائزڈ ہو گیا, اسے ڈھونڈنا بھی آسان, اس کا انالیسس بھی آسان. آرگنائز ڈیٹا آپ کو کلیئرٹی دیتا ہے. جب آپ ڈیٹا پریزنٹ کرتے ہیں کلیئرلی تو اس کو سمجھنا, اس کو ڈیکوڈ کرنا, اس کو انٹرپریٹ کرنا ایزی ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح ایک ڈیٹا آرگنائزیشن کی فارم ہے کہ آپ ویژول ڈیٹا آرگنائزیشن کریں. ٹیبلز کی فارم میں ڈیٹا بنا رہے ہیں, چارٹس دکھا رہے ہیں, گرافس دکھا رہے ہیں, تو اس سے آپ ڈیٹا کو چند سیکنڈز کے اندر کنکلوڈ کر لیتے ہیں, ڈیسیژنز میکنگ آسان ہو جاتی ہے. جیسے رائٹ سائڈ پہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا ٹیبل آ رہا ہے, اگر آپ میتھ کا کالم دیکھیں آپ ایزیلی بتا سکتے ہیں کہ احمد کے 92 مارکس ہیں, سب سے ہائیسٹ ہیں. سائنس کے کالم میں سارا کے 88 مارکس سب سے ہائیسٹ ہیں. انگلش میں 90 مارکس علی کے سب سے ہائیسٹ ہیں. اب یہ چارٹ کی مدد سے اور بھی آسان ہو گیا. آپ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں, اس کے اندر سکورز کا چارٹ آ رہا ہوتا ہے, گراف آ رہا ہوتا ہے کہ جی کتنے اوور میں, 20ویں اوور میں 25 سکور پڑا, 19ویں اوور میں 8 سکور پڑا, 17ویں اوور میں 0 سکور پڑا. ایک سیکنڈ میں آپ کو پتا چل جاتی ہے میچ کی سمری آسانی سے. تو جب آپ ڈیٹا کو ٹیبل, چارٹس یا گرافس میں آرگنائز کرتے ہیں تو اور بھی ایزی ہو جاتا ہے سمجھنا.
اب آپ کے جو ڈیٹا ٹیبلز ہیں ان کے اندر سامنے ایک ایگزامپل آپ کو دکھائی گئی ہے، تو آپ اس ٹیبل کو دیکھیں، اس میں ڈیٹا کتنا کلیئرلی مینشن کیا گیا. اب اس کا کمپیریزن کرنا اور اس کا انالیسس کرنا بہت ہی ایزی ہو گیا ہے. اب اپنی اسکرین پر چارٹس کو دیکھیں. چارٹس کی ایگزامپل دکھائی گئی ہے. جو سامنے آپ کے پاس 6.1 فگر میں چارٹ بنا ہوا ہے، اس کو پائی چارٹ کہتے ہیں. ٹوٹل آپ کا سرکل 360 ڈگری کا ہوتا ہے، تو ان ڈگریز کو ڈیوائڈ کر کے پرسنٹیجز نکالی گئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایپل کمپنی جو ہے اس کا شیئر کتنا ہے، 50.51%. تو بلو باکس آپ کو اس کے اندر سب سے بڑا حصہ نظر آ رہا ہے. 30.3% سامسنگ کا شیئر ہے، ہواوے کا 5%، گوگل کا 12% اینڈ ادر 2.02%. اب اس چارٹ کو دیکھ کر آپ سیکنڈز میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کمپنی کا مارکیٹ شیئر زیادہ ہے اور کس کمپنی کا مارکیٹ شیئر بہت ہی کم ہے. تو چارٹس جو ہیں وہ آپ کو پیٹرن ریڈنگ میں، ٹرینڈز ریڈنگ میں، آؤٹلیئرز ڈیٹا سیٹس کے بنانے کے لیے ان میں کام آتے ہیں. چارٹس کی مختلف کیٹیگریز ہیں جن میں بار چارٹس بھی ہیں، لائن چارٹس بھی ہیں، پائی چارٹس بھی ہیں. ڈفرنٹ قسم کے چارٹس کا استعمال کیا جاتا ہے. جو آپ کو دکھایا جاتا ہے آپ کے کرکٹ میچ میں سکورز کا چارٹ، جس میں لمبی لمبی بارز جاری ہوتی ہیں، وہ بار چارٹ کہلاتا ہے. اسی طرح وہاں پر ایک گراف ایسا دکھایا ہوتا ہے جس میں ایک لائن جاری ہوتی ہے اور جہاں پر ڈاٹس لگے ہوتے ہیں وہ وکٹس ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہیں، وہ لائن چارٹ ہوتا ہے. جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کا پائی چارٹ ہے. اسی طرح گراف جو ہیں وہ بھی ڈفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں. گرافس بھی ویژول ریپرزنٹیشن کے ٹولز ہیں جو ڈیٹا کے ریلیشن شپ کو 2 ڈائمینشنل بیان کرتے ہیں، ایکس ایکسس اور وائی ایکسس. اس میں لائن گرافس بھی ہیں، بار گرافس بھی ہیں، سکیٹر پلاٹس بھی ہیں اور ہسٹوگرامس بھی. تو اگر آپ یہاں سے واضح کر سکیں جہاں پر میرا کرسر ہے، تو یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، یہ بار گراف ہے. اور اس کے رائٹ سائڈ پہ بھی باٹم میں یہ جو بنا ہوا ہے بلو اور گرین والا، یہ بھی کیا ہے، بار گراف ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جہاں پر اب میرا کرسر ہے وہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ کیا ہے، یہ آپ کا لائن گراف ہے. تو ڈفرنٹ قسم کے گرافس جو ہیں وہ ویژول ڈیٹا ریپرزنٹیشن کے کام آتے ہیں اور ان سے ڈیٹا ریڈنگ، ڈیٹا کے پیٹرن کو ریڈ آؤٹ کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں میتھڈز آف ڈیٹا کلیکشن پہ. تو دیکھیں ڈیٹا انالیسس کے لیے سب سے پہلا کام ہے کیا، ڈیٹا کلیکشن. کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہو تو گیدرنگ انفارمیشن، کلیکٹنگ دا ڈیٹا از کالڈ ڈیٹا کلیکشن. آپ نے سوالوں کا جواب اکٹھے کرنے ہیں، آپ نے لوگوں کی آبزرویشنز اکٹھی کرنی ہے. ڈیسیژن میکنگ کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ڈیٹا کلیکٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. اب ڈفرنٹ میتھڈز ہیں ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کی. ان میں سب سے پہلے ہے سروے. سروے جو ہے وہ آن فون بھی کیا جا سکتا ہے، اوور دا انٹرنیٹ آن لائن بھی کیا جا سکتا ہے، پیپر پہ بھی سروے کیا جا سکتا ہے. سروے میں آپ لوگوں سے ان کی رائے اکٹھی کرتے ہیں، ڈفرنٹ قسم کے کوسچنز جو ہیں آپ ان سے پوچھتے ہیں اور لوگوں کے جواب کو ریکارڈ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو کیا جواب دے رہے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے کلاس کے باقی بچوں کی فیورٹ آئس کریم فلیور کیا ہے، تو آپ ایک کوسچنر ڈیزائن کرتے ہیں اور اس پہ کوسچن لکھتے ہیں کہ وٹ از یور فیورٹ آئس کریم فلیور. اب ڈفرنٹ کلاس میٹس کو دیتے ہیں، وہ اس پہ اپنا نام فل کرتے ہیں، رول نمبر فل کرتے ہیں اور اپنا آئس کریم فلیور لکھتے چلے جاتے ہیں. جب آپ کے پاس 100 بچوں کا اس طرح کا فارم واپس آ گیا تو آپ کا سروے کمپلیٹ ہو گیا اور آپ کو پتا چل جائے گا یہاں کو اس کو اکٹھا کرنے کے بعد کہ آپ کے پاس کتنے بچوں کے کون کون سے فلیور پسندیدہ ہیں. سروے ڈیزائن اور ایڈمنسٹریشن میں جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان میں سب سے پہلے کہ آپ کا کوسچن بہت کلیئر ہو، بہت اسپیسیفک ہو، جس کا جو جواب ہے وہ شارٹ فارم میں دیا جا سکے، جس کا جواب ویگ نہ ہو، اپنی مرضی کی سٹوریز نہ لکھ سکے. آپ کا جو رسپونڈنٹ ہے اس کو شارٹ رکھا جائے، سمپل رکھا جائے اپنے سروے فارم کو. ملٹیپل چوائس دی جائیں تاکہ وہ آپشن ہی کلک کر سکے، اس سے باہر ہی نہ نکل سکے. ریٹنگ کے سکیلز دیا جائیں کہ 1 to 5 میں آپ اس کو کہاں ریٹ کرتے ہیں میرے سوال کے جواب کو. اسی طریقے سے پھر آپ اپنے سروے کو ٹیسٹ کرتے ہیں بیفور سینڈنگ اٹ آؤٹ، کہ لوگوں کے پاس جانے سے پہلے خود 2-4 لوگوں کو اپنے ٹیم میں، اپنے آفس میں اس کو فل کر کے دیکھیں کہ آیا اس میں کوئی خرابی تو نہیں نظر آ رہی ہمیں. ٹھیک ہے.
پھر آپ اس کے ریزلٹس کو انالائز کر سکیں گے. اب یہاں پر کچھ ٹپس آپ کے لیے لکھ دی گئی ہیں کہ کچھ فری ٹولز موجود ہیں گوگل کے جس میں آپ سروے فارم بنا سکتے ہیں. forms.google.com. مائکروسافٹ آفس کے ٹولز میں forms.office.com ہے, اور سروے منکی جو پاپولر ٹول ہے ڈیٹیل سروے بنانے کے لیے, اس کی ویب سائٹ ہے surveymonkey.com. تو اس طریقے سے آپ اپنا گوگل فارم ڈیزائن کر سکتے ہیں. پھر آگے آپ کے پاس کوشچنئر, سیکنڈ میتھڈ. کوشچنئر جو ہے وہ سروے سے سملر ہے. بیسیکلی سروے میں آپ کوشچنئر ہی بناتے ہیں, بٹ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو فارمز لکھے جاتے ہیں وہ کوشچنئر جو ہے اس کے اندر سوالوں کے جواب جو ہے وہ پہلے سے لکھ دیے جاتے ہیں, اور جو آپ کا رسپونڈنٹ ہے انہی جوابوں میں سے ٹک کرتا ہے. تو آپ نے سیٹ آف کوشچن جنریٹ کرنے اور سیٹ آف آنسرز بھی اس کے ساتھ دیے ہوئے ہونے چاہیے. اب آپ کا جو اسکول ہے وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کون سی ایکٹیویٹی زیادہ انجوائے کرتے ہیں, تو اب اس کے پاسبل جو آنسرز ہیں سپورٹس, آرٹس, میوزک, اسی طریقے سے کرکٹ, ہاکی, لرننگ, لائبریری, لیبارٹری, آپ ان کے آپشنز کریٹ کر دیں تاکہ بچے اس آپشن میں سے ہی چوز کریں, اور آپ کے پاس فوراً سے پہلے کاؤنٹنگ ہوتی چلی جائے کہ کون سا آپشن آپ کا زیادہ مقبول ہے. تھرڈ کیٹیگری آ جاتی ہے آپ کے پاس انٹرویو. انٹرویو جو ہے نارملی 1-to-1 ہوا کرتا ہے. کسی بھی انڈیویجول کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو انٹرویو کرنا کہتے ہیں. جیسے کہ اسکول ٹیچر جو ہے آپ کے ساتھ ایک سیشن کریٹ کرے اور آپ سے پوچھے کہ آپ کے کلاس میں کیا ایکسپیرینس چل رہا ہے, اچھا یا برا, کیا چیلنجز آپ کو فیس ہو رہے ہیں, کیا چیز آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں, اور کیا ایسی چیزیں جو آپ کی پڑھائی میں ہرڈل کریٹ کر رہی ہیں. دیٹ از کالڈ انٹرویو. نیکسٹ, آبزرویشن. آبزرویشن جو ہے وہ ہمارے مشاہدات کو کہتے ہیں بیٹا, کہ آپ دیکھ کر, آپ خود سے نوٹ کر کے, آپ سن کر, آپ چیک کر, آپ اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کر رہے ہیں کسی پارٹیکولر سچویشن کا, تو اس کو مشاہدہ کرنا کہتے ہیں, آبزرویشن. فار ایگزامپل کہ آپ یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کیسا بیہیو کر رہے ہیں کسی گروپ پروجیکٹ میں, آیا وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں یا وہ اچھا ٹیم ورک میں کام کر رہے ہیں. نیکسٹ میتھڈ آپ کے پاس ہے آن لائن ڈیٹا سورسز, کہ آپ کسی سرچ انجن سے, کسی ویب سائٹ سے, کسی ڈیٹا بیس سے, کسی ڈیجیٹل ٹول یا ایپ سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. جیسے آپ گوگل میں پوچھ لیتے ہیں کہ جی کتنے % لوگ ایپل استعمال کرتے ہیں, آپ کوئی سرچ کر لیتے ہیں بنگ پہ, آپ سرچ کر لیتے ہیں یاہو پہ, آپ کسی اور ایسی انالیٹیکل ویب سائٹ سے ڈیٹا سرچ کر لیتے ہیں کہ جی کتنے % لوگ جو ہے سامسنگ استعمال کر رہے ہیں, نوکیا استعمال کر رہے ہیں, ویوو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو انٹرنیٹ سے لی گئی انفارمیشن ہے اس کو آن لائن ڈیٹا سورسز کہتے ہیں. اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ جب بھی کوئی آن لائن ڈیٹا سورس سے اپنی کلیکشن کریں ڈیٹا کی, تو ساتھ میں اس کا سورس ضرور مینشن کریں کہ میں نے فلاں ویب سائٹ سے اٹھائی ہے, فلاں آرٹیکل سے اٹھائی ہے, فلاں جو ہے انٹرنیٹ سورس یا ڈیجیٹل لائبریری سے اٹھائی ہے, تاکہ اس کا سورس کلیم کیا جا سکے اور وہ فیک نہ ہو. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو آپ کا ٹاپک ہے وہ ہے بیٹا ڈیٹا ٹائپس کا. ڈیٹا ٹائپس میں اسٹرکچرڈ بھی ڈیٹا ہوتا ہے اور انسٹرکچرڈ بھی ڈیٹا ہوتا ہے. اسٹوریج اور پروسیسنگ کے بنیاد پر ہم ڈیٹا کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, اسٹرکچرڈ ڈیٹا اور انسٹرکچرڈ ڈیٹا. اب اسٹرکچرڈ ڈیٹا جو ہے وہ آرگنائزڈ فارم میں ہوگا, وہ فارمیٹڈ فارم میں ہوگا, اس میں سرچنگ آسان ہوگی, اس کا انالیسز آسان ہوگا. نارملی اسٹرکچر ڈیٹا اسپریڈ شیٹس میں ملتا ہے, آپ کو ڈیٹا بیسز میں پایا جاتا ہے. جس طریقے سے آپ کو ایک ایگزامپل آپ کی اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے کہ یہ ایک اسٹرکچر ڈیٹا ٹیبل ہے جس میں فرسٹ کالم میں اسٹوڈنٹ آئی ڈی دکھائی گئی ہے, پھر اسٹوڈنٹ نیم, پھر کلاس, پھر ڈیٹ آف برتھ, پھر فی اسٹیٹس اور پھر ہائٹ. اب یہاں پر کسی بھی اسٹوڈنٹ کی کسی انفارمیشن کو اگر آپ نے سرچ کرنا ہو تو اس اسٹرکچر ڈیٹا میں سرچ کرنا بہت آسان ہے. اس کے برعکس جو آپ کا انسٹرکچر ڈیٹا ہوتا ہے وہ فری فارم میں ہوتا ہے, جیسے کاغذ پہ آپ نے رینڈملی جو ہے نا لکھ لی چیزیں. اب جب آپ نے وہ رینڈم لکھی ہیں, وہ فری فارم میں لکھی ہیں, وہ کسی خاص فارمیٹ میں نہیں لکھی, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر سے سرچ کرنا ڈیٹا کو اتھینٹیکیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے.
फॉर एग्जाम्पल आपका ईमेल पे पड़ा हुआ कोई डाटा है, सोशल मीडिया पोस्ट पे पड़ा हुआ डाटा है, वीडियोस की फॉर्म में है, इमेजेस की फॉर्म में है, अगर आपको कोई खास इमेज, खास वीडियो, खास पोस्ट उसमें ढूंढनी पड़ जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है कि डेटा को तस्वीरी शक्ल में देखना, डेटा को तस्वीरी शक्ल में तब्दील करना, कि आप अपने न्यूमेरिक डेटा को, आप अपने क्वांटिटेटिव डेटा को, आप अपनी इंफॉर्मेशन को तस्वीरी शक्ल में चेंज कर रहे हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन। ये जो पिक्चर्स हैं ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू इंटरप्रेट होती हैं। ये सारा का सारा डेटा जो है एक छोटी तस्वीर में आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है। डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स में चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, इनके अंदर पैटर्न को रीड आउट करना, ट्रेंड्स को रीड आउट करना, रिलेशनशिप्स को रीड आउट करना बहुत आसान होता है। अब ये कुछ डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स आपके लिए डिस्कस कर रहा है, जिनमें सबसे पहले उसने डिस्कस किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट है, और ये जो स्प्रेडशीट है इसमें आपको क्या मिलता है, कॉलम्स और रोज मिलती हैं। तो इसके अंदर आप डेटा को फिट करते हैं और फिर उस डेटा को इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स और मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स बना सकते हैं। इसी तरीके से सेम पैटर्न पे गूगल की गूगल शीट्स मौजूद हैं, बिल्कुल एक्सेल की तरह काम करती हैं। ये भी आपको आपका डेटा जो आप शीट में फिल करेंगे उससे ग्राफ बनाने की इजाजत देता है। तीसरे नंबर पे उसने डिस्कस किया टैब्लो। ये भी एक पावरफुल टूल है जो कि आपको इंटरएक्टिव विजुअलाइजेशंस, तस्वीरी शक्ल में अपने डेटा को कन्वर्ट करने की इजाजत देता है। और चौथे नंबर पे उसने डिस्कस किया माइक्रोसॉफ्ट पावर का बीआई टूल्स। तो ये जो पावर बीआई टूल्स है ये यूजर्स को विजुअलाइजेशंस, जिसमें चार्ट्स भी हैं, ग्राफ्स भी हैं, मैप्स भी हैं, ये तमाम बनाने की इजाजत देता है। और इसका जो फॉर्मेट है वो भी बड़ा इजी है, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट है। तो इन टूल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेटा की विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालिसिस। अब डेटा की प्री प्रोसेसिंग से क्या मतलब है कि जब से पहला स्टेप आपके डेटा के साथ वर्क करने का प्री प्रोसेसिंग कहलाता है। जब आपके पास डेटा कलेक्ट हुआ, डेटा गैदर्ड हो गया, अब आपने डेटा की क्लीनिंग स्टार्ट की, डेटा को रेडी करना शुरू किया एनालिसिस के लिए, डेटा की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, डेटा को क्लीन अप करना शुरू किया। व्हाट डू यू मीन बाय क्लीन अप? क्लीन अप से मुराद कि अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज है, अगर उसमें कोई मिसिंग डाटा है, कोई खराब डाटा आ गया है, कोई इररेलेवेंट डाटा आ गया है, तो पहले आपने डाटा एनालिसिस में फेज में जाने से पहले इस डाटा को रिमूव करना है। डाटा की जो प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, यहाँ पे जो इस्तेमाल की गई है हम उसको डिस्कस करेंगे। एवेल्युएटिंग डाटा क्विकली। अब आपने डाटा को इस्तेमाल करने से पहले डाटा की क्वालिटी को चेक करना है, डाटा की एक्यूरेसी को चेक करना है, डाटा की कंप्लीटनेस को चेक करना है, डाटा की रिलायबिलिटी को चेक करना है। फॉर एग्जांपल मिसिंग डाटा को सर्च आउट करें, इनकरेक्ट एंट्रीज को सर्च आउट करें, इनकंसिस्टेंसीज को सर्च आउट करें, डाटा को चेक करें कि डाटा अप टू डेट आया आपके पास, कोई डाटा में एरर्स तो नहीं नजर आ रहे आपको। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट था और उनके हमने टेस्ट स्कोर्स लिए थे, लेकिन जब हमारे पास डाटा रिकॉर्ड हुआ तो हमें पता चला कि कुछ के स्कोर्स जो है वो करेक्ट है और कुछ के जो है स्कोर करेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा उसके अंदर स्कोर अपना मेंशन ही नहीं करता, खाली छोड़ देता है। कोई बच्चा सेशन गलत लिख देता है, हम 2025 के सेशन के लिए स्कोर्स ले रहे थे लेकिन उसने सेशन लिखा हुआ है 2027, तो ये सारी एंट्रीज आपको रिव्यू करनी पड़ेंगी दोबारा। इसी तरह एरर्स क्या है डाटा में, मिस्टेक्स इन द डाटा। एग्जाम्पल वो देता है आपको कि इफ द डाटा इज विद इन अ वैलिड रेंज, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम मार्क्स आपने सब्जेक्ट के रखे थे 100, एक बच्चे ने स्कोर वहां पे रिकॉर्ड करवा दिया 105, तो ये एक फाश गलती है, क्लियरली एरर है। स्कोर 100 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता था बिकॉज आपके टोटल मार्क्स ही 100 थे। इसी तरह आउटलायर्स क्या होते हैं फिर डाटा के, जो एक्सट्रीम वैल्यूज, जो अनयूजुअल वैल्यूज, जो पैटर्न में फिट ना हो रही हो, बाकी डाटा के साथ सिंक ना हो रही हो, इन्हें आउटलायर्स कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल टेस्ट स्कोर्स का आपने जो लिस्ट ऑफ डाटा लिया था उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स ने स्कोर दिया हुआ है 50 और 80 के दरमियान, लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने 5 स्कोर दिया, जिसने 2 स्कोर दे दिया है, तो ये डाटा आपका आउटलियर बन गया। इस आउटलियर को या तो आप अवॉइड करेंगे या इसकी मजीद जांच करेंगे कि ये ठीक डाटा रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। तीसरे नंबर पे बायसेस। बायसेस आपके डाटा की डिस्टॉर्शंस को कहते हैं, जो आपके डाटा की एक्यूरेसी को खराब करता है, कि आपका जो डाटा है वो बायस्ड डाटा है, उसकी ओपिनियन जो है वो अनबायस्ड नहीं आ रही, बल्कि एक तरफ उसका झुकाव पाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने सर्वे किया जिसमें स्टूडेंट से एक स्कूल के आंसर्स कलेक्ट किए, लेकिन सारे के सारे आंसर्स आपने मेल बच्चों से कलेक्ट कर लिए और फीमेल बच्चों से कोई आंसर कलेक्ट नहीं किया, तो ये आपका बायस्ड ओपिनियन आ जाएगा इस डाटा में। इसी तरीके से पंजाब के एजुकेशन के लिए आप स्कूल के बच्चों से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आपने सारा डाटा सिर्फ लाहौर सिटी के बच्चों से ले लिया और बाकी किसी सिटी के बच्चे को स्कूल का डाटा इकट्ठा करने के लिए कंसीडर नहीं किया, तो ये आपका बायस्ड डाटा कहलाएगा। तो आपके डाटा कलेक्शन में बायसनेस नहीं होनी चाहिए, अनबायस्ड डाटा होना चाहिए, वरना आपका जो रिसर्च जो एनालाइजेशन का डाटा एनालाइजेशन का रिजल्ट आएगा वो अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, ठीक रिजल्ट नहीं होगा। इसी तरीके से डाटा वैलिडेशन और क्लीनिंग प्रोसेस को मजीद आगे बढ़ाते हुए जब आप इश्यूज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उनको फिक्स करने के लिए डाटा वैलिडेशन का अमल लगाते हैं। डाटा वैलिडेशन मीन्स कि आप अपने डाटा की कंप्लीटनेस, आप अपने डाटा की एक्यूरेसी को चेक कर रहे हैं। अब डाटा की कंप्लीटनेस को कैसे चेक किया जाता है कि आप गारंटी करते हैं कि कोई डाटा मिसिंग ना हो, आप इंश्योर करते हैं कि हर बच्चे ने टेस्ट का स्कोर रिकॉर्ड करवाया, विद इन द रेंज रिकॉर्ड करवाया। अब विद इन द रेंज रिकॉर्ड करवाने को हम डाटा की करेक्टनेस कहेंगे। जब आप कंप्लीटनेस ऑफ डाटा चेक कर लें कि तमाम डाटा रिकॉर्ड हुआ है, फिर उसकी वैलिडेशन करें, एक्यूरेसी को चेक करें कि डाटा क्या करेक्ट रिकॉर्ड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पर रेंज लिखी थी 100 टोटल मार्क्स एंड लेस 0 मार्क्स। अब कोई बच्चा यहां नेगेटिव में स्कोर दे देता है, कोई बच्चा 100 से अबव स्कोर दे देता है, तो आप उसकी डाटा की एक्यूरेसी को चेक करते वक्त उस रिजल्ट को उसमें से निकालेंगे, क्योंकि वो एक्यूरेट डाटा नहीं है। अब जब आप उसको निकालेंगे वहां से, इस प्रोसेस को डाटा क्लीनिंग कहते हैं। डाटा क्लीनिंग मीन्स एरर की रिमूवल। आप एरर्स रिमूव कर रहे हैं, आप मिसिंग डाटा को हैंडल कर रहे हैं, आप आउटलियर्स को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने डाटा के इनकरेक्ट फॉर्म को, इनकरेक्ट पार्ट को रिमूव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं उसमें से, या उसको ठीक कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डाटा क्लीनिंग। फॉर एग्जाम्पल आपकी जिस बच्चे ने 105 स्कोर रिकॉर्ड करवाया था, आपने दोबारा पता किया, उसने कहा सर ओहो 95 मार्क्स था, मैंने गलती से 105 मार्क्स रिकॉर्ड कर दिए, तो आप उसको चेंज करेंगे वहां पर। जब 95 करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और अगर आपका उससे राब्ता नहीं है और वो 105 ही रहता, तो फिर आप उसको वहां से रिमूव करेंगे, ठीक है। तो मिसिंग डाटा को हैंडल करने का क्या तरीकाकार है, हाउ टू डील विद गैप्स, ये आपने सोचना है कि अगर स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर मिसिंग है वहां पे, तो एक तरीका उसका ये होता है कि आप उसके एंट्री रिमूव कर दें। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके बाकी डाटा का जो एवरेज स्कोर आ रहा है वो एवरेज स्कोर आप वहां पे इस्तेमाल कर लें, या उस बच्चे का अगर आपके पास पुराना रिकॉर्ड मौजूद है पिछले 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का, तो जो एवरेज स्कोर परसेंटेज उसने अचीव की है लास्ट 6 मंथ्स में, वो वहां पर फिट कर दें। इसी तरह जो आउटलियर्स वैल्यूज हमने आपको बताई थी, उनके साथ डील करने का क्या तरीका है कि आपने सोचना है कि उसको रखना है, उसको तब्दील करना है, या उसको रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल जब आपने इन्वेस्टिगेट किया कि वाई स्टूडेंट स्कोर 5, बाकी सबका 50 से 80 स्कोर था और एक बच्चे ने क्या लिख दिया था 5, तो आपने चेक करना है कि ये एरर से लिख दिया है, गलती से लिख दिया है, या ये ट्रू वैल्यू है। आप उससे राब्ता करने की कोशिश करेंगे, आप उससे पता करेंगे कि बेटा आप 50 लिखना चाह रहे थे, 5 लिख दिया है, या वाकई ये 5 है, ठीक है। तो ये तरीका कार है। डाटा एनालिसिस की जो टेक्निक्स हैं ये आपको गारंटी देती हैं कि आप डाटा को एग्जामिन करते हैं, ये प्रोसेस बताती हैं कि आप एग्जामिनेशन ऑफ डाटा करते हैं, आप उसको चेक करते हैं,
تاکہ اس میں سے آپ یوزفل انفارمیشن نکالیں, آپ کنکلوژنس نکال سکیں, آپ کی ڈیسیژن میکنگ جو پروسیس ہے وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو سکے. دو ٹائپ کے ڈیٹا انالیسز آپ کرتے ہیں, کوانٹیٹیٹیو انالیسز اور کوالیٹیٹیو انالیسز. جو کوانٹیٹیٹیو انالیسز ہے وہ نومیریکل ڈیٹا پہ کیا جاتا ہے, وہ میئریبل ڈیٹا پہ کیا جاتا ہے, وہ کوانٹیٹیز پہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ پیٹرنز کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, دو کوانٹیٹیز کے ریلیشن شپس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, ٹرینڈز کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو نومیرک ڈیٹا کا جو انالیسز ہے وہ بیسیکلی کوانٹیٹیٹیو انالیسز کہلاتا ہے. سیکنڈ کیٹیگری کوالٹیٹیو انالیسز کی, جو کہ نان نومیرک ڈیٹا پہ کام کرتا ہے, جیسے ٹیکسچوئل ڈیٹا, امیجز کا ڈیٹا, آبزرویشنز کا ڈیٹا. اس میں آپ کے نارملی کانسیپٹس, آپ کے ایکسپیرینسز, آپ کے میننگز یہ انوالو ہوتے ہیں. جیسے ہم نے لیکچر کے سٹارٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ کوالٹیٹیو ڈیٹا کیا ہے, کہ جی علی محمد سے لمبا ہے قد میں, اور کوانٹیٹیٹیو ڈیٹا کیا ہے کہ علی محمد سے 5 سینٹی میٹر قد میں لمبا ہے. تو کوانٹیٹیٹیو انالیسز میں نومیریکل ویلیوز انوالو ہوں گی, اور کوالٹیٹیو جو انالیسز ہے اس میں جسٹ تجزیہ انوالو ہوگا, لیکن نمبرز انوالو نہیں ہوں گے. اب لاسٹ میں اس چیپٹر پہ بات کی گئی ہے کلاؤڈ سٹوریج پہ اور ڈیٹا بیک اپس پہ. آج کے دور میں ڈیٹا کی اور انفارمیشن کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ڈیٹا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے. ڈیٹا شیئر ہو رہا ہے جگہ جگہ, لوگ اکٹھے مل کر ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. تو ڈیٹا کا جو سٹوریج ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا, ڈیٹا کا بیک اپ بہت امپورٹنٹ ہو گیا. جتنے کولیبریٹو ٹولز ہیں وہ جب آپ کے آفیسز میں امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں تو مختلف لوگ ایک ہی فائل پہ, ایک ہی ڈیٹا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ریموٹلی, اپنی اپنی جگہ سے, اپنے اپنے ڈیسک ٹاپ سے, اپنے اپنے پی سی سے اس فائل کو ایکسیس کرتے ہیں اور ریموٹ ایکسیس کے ذریعے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. دیٹ از کالڈ کولیبریٹو ورکنگ. اب جو کلاؤڈ سٹوریج ہے ڈیٹا مینجمنٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہے, اس کا پہلے آپ کانسیپٹ سمجھ لیں بیٹا. کلاؤڈ سٹوریج کا مطلب ہے کہ وہ اس کا جو ہارڈ ڈسک ڈرائیو ہے, اس کی جو مشین ہے جس پہ آپ ڈیٹا سٹور کرنے جا رہے ہیں, وہ آپ کے لوکل کمپیوٹر پہ نہیں لگی ہوئی, بلکہ آپ نے کسی ایسی کمپنی سے وہ کلاؤڈ سٹوریج پرچیز کی ہے جو کہ اوور دا انٹرنیٹ کام کر رہی ہے. آپ کو اس کا لاگ ان پاسورڈ ملے گا, آپ اس کا کرایہ بھریں گے منتھلی اور اینولی, اور آپ کو اس کی ایکسیس مل جائے گی. اپلوڈ آپ اپنی مشین سے اس پہ کریں گے, ڈاؤن لوڈ بھی وہاں سے کریں گے, وہ ڈیٹا سیف ہو جائے گا آپ کا ایک کلاؤڈ سٹوریج کے اوپر. تو کلاؤڈ سٹوریج جو ہے وہ آپ کے ڈیٹا کو مینج کرتی ہے, آپ کے ڈیٹا کی ایکسیس کو, آپ کے ڈیٹا کی شیئرنگ کو مینج کرتی ہے اوور دا انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, آپ اپنے گھر بیٹھے, اپنے دفتر میں بیٹھے کسی بھی ڈیوائس سے اس پہ لاگ ان کر کے اپنے ڈیٹا کو ایکسیس کرتے. اب ریموٹ ایکسیس کا مطلب کیا ہے؟ ریموٹ کا مطلب اوور دا ڈسٹینس, کہ آپ فاصلے پر بیٹھے. ایکسیس مین رسائی. ریموٹ ایکسیس سے مراد کہ آپ دور بیٹھے ہوئے اپنے ڈیٹا کو کنیکٹ کر رہے ہیں, اپنے کمپیوٹر کو کنیکٹ کر رہے ہیں کسی دور پرے کی سپیس سے. آپ فائلز پہ کام کر سکتے ہیں, آپ سافٹ ویئر پہ کام کر سکتے ہیں, آپ اپنے ڈیٹا کی ایکسیس لے سکتے ہیں, لیکن فزیکلی وہ ڈرائیو جس سے آپ ڈیٹا ایکسیس کر رہے ہیں وہ آپ کے کمپیوٹر پہ نہیں ہے, بلکہ آپ دور بیٹھے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ڈیٹا بیک اپس کے اوپر ڈسکشن کر لیتے ہیں. بیک اپ کا مطلب ہوتا ہے ایڈیشنل کاپی آف یور ڈیٹا, کہ آپ کا ڈیٹا کی ایک اور کاپی بنا لی جائے. فار ایگزامپل, آپ کے کمپیوٹر میں کوئی ڈیٹا ہے, آپ نے اسے اٹھا کے اپنی یو ایس بی میں بھی سیو کر لیا, سی ڈی یا ڈی وی ڈی ڈرائیو میں رائٹ کر لیا, ان فائلز کو امپورٹنٹ کو اپنے ای میل پہ پھینک دیا, اسی طریقے سے اپنے موبائل میں سیو کر لیا, گوگل ڈرائیو میں سیو کر لیا. یہ ڈیٹا بیک اپس ہیں. کب کام آتے ہیں؟ جب کبھی آپ کی مین جو ڈیوائس ہے جس پہ آپ کام کرتے ہیں, اگر اس کا کوئی ڈیٹا لاس ہو جائے, اگر کوئی ہارڈ ویئر فیلئر ہو جائے, تو پھر آپ کا ڈیٹا بیک اپ کام آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس ڈیٹا بیک اپ سے ریکوری کرتے ہیں. ایکسیڈنٹل ڈیلیشن کے کیس میں, ہارڈ ویئر فیلئر کے کیس میں, کوئی وائرس آ جائے اس کیس میں, اور وہ ڈیٹا بیک اپ آپ کی زندگی آسان بنا دیتا ہے. اب یہاں پر مختلف قسم کے ڈیٹا بیک اپس کو ڈسکس کیا گیا ہے. جیسے ایک اس نے بتایا آٹومیٹک بیک اپس آپ لگا سکتے ہیں, فائلز کی ریسٹوریشن اور ورک ریزیوم کرنا. آپ کسی اپنے اسکول پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, آپ نے اپنے کمپیوٹر میں سیو کیا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا میرا بہت امپورٹنٹ ہے, کہیں لاس نہ ہو جائے, تو آپ جو ہے گوگل ڈرائیو پہ
اپنی USB پہ ڈیٹا بیک اپ کریٹ کر لیتے ہیں, اپنے ای میل پہ فائلز کو رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو کولیبریٹو ٹولز ہیں آپ کے, ان میں آپ کی پروڈکٹیوٹی انہانس ہو جاتی ہے. کیسے انہانس ہو جاتی ہے کہ جب ملٹیپل اسٹوڈنٹس نے ایک ہی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے, ایک ڈیٹا فائل پہ کام کرنا ہے, تو بجائے یہ کہ وہ USB لے کر ایک دوسرے کو ڈیٹا دیتے پھریں, اگر آپ کا کسی کولیبریٹو ٹول کا استعمال ہے اور ڈیٹا جو ہے اوور دا انٹرنیٹ شیئر ہوا ہوا ہے, تو سائملٹینیسلی ایٹ اے ٹائم وہ بچے ریموٹلی اس پر کام کر سکیں گے. سیکنڈ چیز, جتنے بھی آپ کے اوور دا انٹرنیٹ کولیبریٹو ٹولز ہیں, یہ آپ کو ورژن کنٹرول سسٹم دیتے ہیں. اب ورژن کنٹرول سے بیٹا کیا مراد ہے کہ آپ نے کوئی ڈاکومنٹ کریٹ کیا, آپ نے اس میں کوئی چینج کیا, یہ ورژن 1.1 ہو گیا. اگلے دن آپ نے دوبارہ چینج کیا, ورژن 1.2 ہو گیا. تیسرے دن کام کیا, ورژن 1.3. اب ورژن 1.3 پر پہنچنے کے بعد آپ کو یاد آیا نہیں آج والا چینج ٹھیک نہیں تھا, مجھے واپس جانا چاہیے. تو آپ کے پاس وہاں ورژنز آ رہے ہیں, آپ 1.2 پہ کلک کریں گے, آپ کی فائل رول بیک ہو جائے گی, واپس پرانے پوائنٹ پر پہنچ جائے گی, سیکنڈ ڈے والے پہ. اس طرح آپ کی جو چینجنگز ہیں وہ لاس نہیں ہوتی. اب ہمارے ڈسکشن کا ٹاپک ڈیٹا سائنس. ڈیٹا سائنس جو ہے بیٹا, آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ڈیٹا کا انالیسس کی بنیاد پر ڈیٹا پیٹرنز کو ریڈ آؤٹ کرنا. آپ نے جتنا ڈیٹا گیدرنگ کی انفارمیشن پڑھی ابھی اوپر, اب اس ڈیٹا گیدرنگ کے بعد آپ نے اس کو ڈیٹا کو کلین اپ کیا. کلین اپ کرنے کے بعد آپ نے ڈیٹا کو انالیسس کے لیے تیار کر لیا, اور جب ڈیٹا کی انالیسس کی گئی تو پیٹرنز کی ریڈ آؤٹ کے کرنے کو ڈیٹا سائنس کہتے ہیں. تو یہ کمپلیٹ جو پروسیجر ہے ڈیٹا سائنس کا, اس میں کیا ہے کہ ڈیٹا کے پیٹرنز کو ریڈ آؤٹ کرنے سے آپ بیٹر ڈیسیژن لے پاتے ہیں, آپ اپنے روزمرہ کے پرابلمز کو سالو کر پاتے ہیں, بیٹر سولوشن سجیسٹ کر پاتے ہیں. اس میں آپ کی کمپیوٹر سائنس کی سکلز, اس میں آپ کی میتھمیٹکس کی سکلز, اس میں آپ کا بزنس کا نالج, یہ تمام چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ڈیٹا سائنس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں آپ کے ارد گرد جتنے بھی ٹولز ہیں, جتنے پلیٹ فارمز ہیں, جتنی آپ اپلیکیشنز استعمال کر رہے ہیں, سوشل میڈیا ایپس ہیں, آپ کی فیس بک ہے, آپ کا ٹویٹر ہے, آپ کا انسٹاگرام ہے, آپ کا یوٹیوب ہے, یہ تمام کی تمام کس پہ چل رہی ہیں؟ ڈیٹا سائنس پہ چل رہی ہیں. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ فیس بک پہ اگر فار ایگزامپل شوز کو سرچ کرنا شروع کرتے ہیں, جی اسٹائلو شوز, اب آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کہ آپ کی فیس بک کی فیڈ میں تمام شوز کے ایڈز آنے شروع ہو جائیں گے, شوز کے پیجز وہ آپ کو دکھانا شروع کر دے گا. اسے کیسے پتا چلا کہ آپ شوز دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ کیوں؟ جو آپ نے اس سے کیوری کی تھی, اس کی بنیاد پر اس نے آپ کا ڈیٹا گیدر کیا, اور اس کو انالائز کرنے کے بعد پیٹرن کو ریڈ آؤٹ کیا کہ آج یہ یوزر شوز کے ایڈز دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہے, تو لہٰذا اس کو وہی ایڈز دکھائے جائیں. تو یہ ڈیٹا سائنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں. اب جو ڈیٹا سائنس ہے وہ انٹر ڈسپلنری نیچر ہے, مینز کہ ڈیٹا سائنس سے قطعاً مراد نہیں ہے کہ صرف کمپیوٹر سائنس کے لوگ ڈیٹا سائنس پہ کام کر سکتے ہیں. اب کمپیوٹر سائنس کے ساتھ ساتھ انہیں میتھمیٹکس کے لوگوں کی ضرورت ہے, انہیں اسٹیٹسٹکس کے لوگوں کی ضرورت ہے, انہیں بزنس نالج والے لوگوں کی ضرورت ہے, تاکہ ان کے ایکسپیرینسز کو استعمال کر کے ریئل لائف پرابلمز کو سالو کیا جا سکے, ڈیسیژنز بہتر لیے جا سکیں, ڈیٹا کی انالیسس کے اندر جتنے بھی آپ کے فلاز ہیں اس کو میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹیکل ٹولز کے ساتھ کلین اپ کیا جا سکے. ڈیٹا سائنس میں مختلف قسم کے ٹولز استعمال ہوتے ہیں, جس میں آپ کے پاس سب سے پہلے آ جاتا ہے مائکروسافٹ ایکسل. اب ایکسل ایک اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر ہے جس میں آپ ڈیٹا کو آرگنائز کرتے ہیں, اور آرگنائز کرنے کے بعد آپ کے پاس ایکسل میں بہت سارے فارمولاز بلٹ ان دیے گئے ہیں, ڈیٹا ویژولائزیشن کے ٹولز دیے گئے ہیں جس میں آپ گراف کریٹ کر سکتے ہیں, بار چارٹ بنا سکتے ہیں, پائی چارٹ بنا سکتے ہیں, لائن گراف بنا سکتے ہیں, تاکہ آپ اوور دا ٹائم پروگرس کو چیک کر سکیں. تو یہ ڈیٹا سائنس کے ٹولز کی بہت بنیادی ٹول ہے. اسی طریقے سے پروگرامنگ لینگویجز کی اگر ذکر کریں تو پائتھن ایک ایسی پروگرامنگ لینگویج ہے جو کہ آپ کو 10th کلاس میں بھی پڑھائی جائے گی, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی پڑھائی جائے گی ڈیٹیل سے. پائتھن پروگرامنگ لینگویج ڈیٹا سائنس کے لیے استعمال ہو رہی ہے, جس میں آپ ڈیٹا کا انالیسس کرتے ہیں, ڈیٹا ماڈلز بلڈ کرتے ہیں, اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ماڈلز. اس میں مختلف لائبریریز ہیں جیسا کہ پانڈا,
جو کہ ڈیٹا مینیپولیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے، میٹ پلاٹ لب جو کہ گرافس بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب لائبریری کیا ہے؟ لائبریری آپ یوں سمجھ لیں بیٹا کہ ایک ایسی فائل جس کے اندر بنے بنائے فنکشنز موجود ہیں، پہلے سے بنے بنائے فارمولاز موجود ہیں، اور اس فائل کا استعمال کرتے وقت آپ پروگرامنگ کرتے ہوئے ان فارمولاز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور پروگرامنگ لینگویج ہے جس کا نام ہے آر۔ آر جو پروگرامنگ لینگویج ہے یہ بھی اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے لیے استعمال ہوتی ہے، ڈیٹا ویژوائلائزیشن کے لیے، چارٹس گرافس بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھی پروگرامنگ لینگویج ہے کمپلیکس ڈیٹا سیٹس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ڈیٹا سیٹس ہیں وہ نارملی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ ڈیٹیلڈ پلاٹ بنا کے دیتا ہے آپ کو، ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ پلاٹ بنا کے دیتا ہے۔ اور ایک اور بڑا مشہور ٹول ایس کیو ایل، اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج، جو ہم ڈیٹا بیس میں استعمال کرتے ہیں ٹو انسرٹ ڈیٹا، ٹو مینیج ڈیٹا، ٹو مینیپولیٹ ڈیٹا، ٹو ریٹریو ڈیٹا۔ اب ڈیٹا آپ نے ڈیٹا بیس میں سٹور کیا، اس کے بعد اس ڈیٹا سے رپورٹس جنریٹ کرنے کے لیے، اس ڈیٹا میں مینیپولیشن کرنے کے لیے، اس ڈیٹا کے ویوز جنریٹ کرنے کے لیے آپ ایس کیو ایل کیوری لینگویج کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ٹولز ہیں جو آپ کی بک میں چیپٹر نمبر 6 میں ڈیٹا سائنس کو سمجھنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، ان پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔